السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب قدر لیلۃ القدر کا ایک خاص وظیفہ، لیلۃ القدر کا ایک خاص عمل میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ خود حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ تو وہ طاق راتیں کہ رمضان المبارک کی 21 رات کو بھی شب قدر ہو سکتی ہے، رمضان المبارک کی 23 رات کو بھی لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے، اسی طرح 25 رمضان المبارک کی رات کو بھی ہو سکتی ہے، 27 رمضان المبارک کی رات کو بھی ہو سکتی ہے، اور 29 کی رات کو بھی ہو سکتی ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو چانس ہوتے ہیں وہ 27 رات میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل بتایا ہے کہ حضرت ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اگر میں شب قدر کو، لیلۃ القدر کی رات کو پالوں تو کیا مانگوں؟ اللہ کی بارگاہ سے کیا مانگوں؟ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا، عائشہ، کہ جب تو لیلۃ القدر کی رات کو پالے، کہ لیلۃ القدر کی رات کو پالے تو اس وقت یہ لازمی پڑھا کرو، دعا یہ لازمی مانگا کرو۔ تو وہ دعا جو آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی کہ وہ دعا کیا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کیا ہے اس کا ترجمہ؟ آپ سماعت فرمائیں کہ اللہم انک، اے ہمارا رب ہمیں معاف فرما، تحب العفو، کہ تو جو ہے بخشنے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اور اس لیے مجھے بھی بخش دے۔ تو یہ دعا آپ نے لازمی پڑھنی ہے، یہ وظیفہ آپ نے لازمی کرنا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو آپ لیلۃ القدر کی رات کو تلاش بھی کریں، اس میں زیادہ عبادات بھی کریں، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھیں، ماہ رمضان کا ادب بھی کریں، کیونکہ ماہ رمضان جو ہے انسان کی قیامت کے دن یہ شفاعت کرے گا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے رب، کہ یہ تیرا بندہ، کہ اس نے میری قدر کی تھی، کہ اس نے سارا دن کھایا پیا نہیں، اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کو ہم پر راضی فرمائے، آمین ثم آمین۔